بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ جب کوئی اولاد سام بن نوح بن طارق کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود علیہ اللعنت عجم کے ملک سے نکلا۔ وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح کا تھا اور اس کی زبان عربی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ کیکاؤس بیٹا کیکابد کا تھا، اور وہ بیٹا منوجہر بیٹا فریدو بن جمشید کا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا نام نمرود تھا اور اس کی بڑی قوت اور حشمت و شوکت تھی۔ بسبب قوم لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی بعد اس کے ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بعد ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح کو مطیع کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ میں داخل میں لے لیا، اور بعد اس کے کوفہ میں جا کر قیام کیا۔ اب جس کو بابل کہتے ہیں وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان، ہندوستان، روم، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا، اور 1700 برس اس نے بادشاہی کی۔ بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، لعنت اللہ علیہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمانوں کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا۔ اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا، اور تخت کے نیچے ایک قبہ دبائے روم سے کھنچواتا، موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا، اور طنابیں اس میں زرجفت کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھا رہتا، دن کو اسی تخت پر بیٹھتا، اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی، اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم سب بیٹھتے، اور امیر و حاجب اس کے گرد رہتے تھے، اور یہ بھی کہتے کہ ہفت اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی ہے، اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا، اور مسلمان ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصران، چاروں کو ہفت اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھے۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سب سر اپنا جھکائے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا، آج تم کو کیا ہوا کہ دل گیر اور گمنام بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تیری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آیا ہے کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک لڑکا باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بادشاہت کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا، کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آوے گا؟ منجموں نے کہا کہ وہ 3 رات اور دن میں۔ بس نمرود نے حکم کیا کہ جتنی عورتیں بالغاں ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہوں گی۔
اتفاقاً نمرود کا ایک چوبدارس کا نام تارخ تھا، اس کے بھائی کا نام آزر تھا اور بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا، جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب کو مشیط ازدی سے آزر کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی کے مباشرت کرے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ اسی پسو پیش میں تھی کہ فوراً خواہش آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر قصر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان و پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خواباں میں خاص بے کھٹکے خیز اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم سے کوئی دوسرا آدمی کی شکل میں حاضر ہوا، اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا، اور میاں بیوی نے نمرود کے سرہانے مباشرت سے فراغت پائی، اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پکڑا۔ آزر نے اپنی سی کہا، خبردار یہ بید کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فعل اس وقت موجب شرمندگی ہے۔ تب بیوی ان کی وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئی، اور اس نے آنے جانے کی بجز خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی، نمرود نیند سے بیدار ہوا اور آزر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی، دیکھتا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا، آزر، آج چہرہ تیرا نورانی دیکھتا ہوں، بخلاف اور دنوں کے۔ آزر نے اس کے ترقی اقبال کی دعا کی۔ بعد نمرود نے حکم دیا کہ جتنی حاملہ عورتیں ہی وقت ولادت کے اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں، اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب حضرت ابراہیم کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے، تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر شہر کے جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار یکبارگی روشن ہو گیا، اور ان کی ماں رونے پیٹنے لگی، اس خوف سے کہ مبادا یہاں آ کر کوئی لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے شہد اور دوسرے انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے معتجب ہوتی۔ جب وہاں سے یعنی غار سے نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، یا امی مر ربک؟ ترجمہ، اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی، کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کہ کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں، اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔
ایک رات ابراہیم نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں، بمصداق اس آیات کے قولہ تعالی فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ترجمہ: پھر جب اندھیری آئی اس پر رات کو دیکھا کہ ایک ستارہ، بولے یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہوا بولے مجھ کو تمہاری خواہش نہیں چھپ جانے کی۔ پھر چاند نکلا، بولے قولہ تعالی فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ ترجمہ: پھر دیکھا چاند کو روشن، بولے یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم بولے کہ اگر نہ راہ سیدھی دے مجھ کو میرے رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہوں، یعنی گمراہوں میں۔ جب دیکھا کہ آفتاب کو، بولے یہ ہے میرا رب۔ قولہ تعالی فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی اکبر۔ ترجمہ: جب دیکھا آفتاب کو، بولے یہ ہے رب کہ میرا سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا، بولے قولہ تعالی فلما افلت قال یا قوم انی مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ: جب وہ غائب ہو گیا تو بولے اے قوم میری ان چیزوں سے بالکل بیزار ہو اور جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا شریک کرتے ہو، اور میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے آسمان و زمین کو یک طرفہ ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر بنایا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کرنے والا نہیں۔ اس مقام میں اہل تاریخ سے غلطی ہوئی کیونکہ یہ واقعہ ابتدا کا نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے تھے اس وقت اس سے بطور طنز کے کہا تھا کہ تم اس خدا کو مانتے ہو اور اسی کو اپنا معبود مانتے ہو کہ ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور جن کو تم مانتے ہو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے خداؤں کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب، اور میرے خداوند قیوم کی ذات تغیر سے پاک ہے۔ اور نیز اس واقعے سے جس طرح کہ یہاں پر ہے لازم آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبود میں شک تھا کہ کون ہے، آخر میں معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ ہے، اور حالانکہ انبیاء علیہم السلام کو ولادت کے وقت معلوم ہوتا ہے جو خالق لیل و نہار ہے اور رزاق کل کائنات ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔ فائدہ: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کی اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرواؤں اور مورتوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سے سب سے پہلے ایک ستارہ کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن جب وہ کچھ ہی دیر میں غائب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلی حال سے ادنا میں کیوں جاتا۔ پھر اس کے بعد چاند و سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہیں، اور وہی سب سے بڑا رب ہے، اور عقل و سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس سے سب کا کام نکل سکے اور سب پر قادر ہو۔ اس صورت کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں۔ یہ فائدہ تفسیر میں مرقوم ہے۔ آزر نے کہا اے میرے فرزند، میرے خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی لعنت اللہ علیہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کو کب اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہا قولہ تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا قولہ تعالی اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ترجمہ، وہ بولے اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین من الشاہدین۔ ترجمہ، نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے سے اور بتانے کے آزر نے کس طرح بھی نہ مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا اے میرے ابا جان، تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا، بمصداق اس آیات کے قولہ تعالی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ اب فائدہ میں لکھتے ہیں یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی۔ جب وہ شہر سے باہر ایک میلے میں گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، پھر ابراہیم نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اس واسطے کہ شاید اس کے پاس وہ میلے سے واپسی میں پھر آویں اور تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھیں اور ان کے پوجنے سے باز آ جائیں، اور نصیحت و عبرت ان کو ہو کہ یہ کیوں کر ہمارے معبود ہو سکتے ہیں جو خود آپس میں لڑتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، یعنی ایک روز عرفے کے دن اور دوسرے عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو، اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھی تمہاری تفریح بھی ہو جائے گی اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عذر کیا اور بمصداق اس آیات کریمہ کے قولہ تعالی فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی ایک بار تاروں پر، پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں تاکہ ان پر ہمارے عقائد و باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ باوجود کثرت اصرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے اور ان کا سمجھنا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئی۔ خلاصہ تفسیر میں یوں ہے
کہ وہ لوگ اکثر ان میں نجومی تھے، اس واسطے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں عن قریب بیمار ہو جاؤں گا۔ چونکہ وہ لوگ روز عید شہر کے باہر جاتے اور بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے اور اپنے بت خانوں کو معبود ان باطل کو چھوڑ جاتے تھے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک بت لے کر بت خانے جا کر سب بتوں کو ان کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس بت کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون نے ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ پاؤں توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب مغلوب متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے۔ انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیمان ہو کر پیادہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے قولہ تعالی قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ ترجمہ: وہ سب کے سب بولے یہ کام کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم اور وہ سخت مجرم و ظالم ہے، ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگے۔ قولہ تعالی قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ ترجمہ: وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے، ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا قولہ تعالی قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون۔ ترجمہ: وہ سب کے سب ترش روح ہو کر کہنے لگے کہ اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں۔ اس نے یہ جرت کیسے کی؟ اگر فی الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے، اور ہم سب کے سب اس کے ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پیدائش میں سخت سزا دی جا سکے، تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی اور وہ بھی یہ کیفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا، اور اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک دربار منعقد کیا جائے۔ جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی گئی، اور اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار بادشاہی
दरबार बादशाही में हाज़िर हुए। फिर जब मजमा कसीर हो गया तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को बुलवाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारे मजमा ने और ख़ुद बादशाह नमरूद ने बहुत धमकाया, डराया और कहने लगे, ये काम हमारे बुतों के साथ तुमने ही किया है। ए इब्राहीम, अफसोस है तुमने सबको ही तोड़ दिया, किसी को भी साबित नहीं रखा। आखिर ये क्या बात थी? ये बातें दरबारियों की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब सुना तो करीब से एक आवाज़ आई कि मैं गवाही देता हूँ। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक दिन तुमने कहा था कि तुम्हारे बुतों की फ़िक्र करूँगा। शायद तुम ही ने हमारे माबूदों को तोड़ा है। फिर काफरों ने बिला इसरार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, कालू अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। तर्जमा, काफरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सख्त लहजे में कहा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया है और हम लोग ज़्यादा तरगुमान भी तुम ही पर करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बराबर ये लोग ज़ोर दे रहे थे और चाहते थे कि वो ख़ुद अपनी ज़बान से अपने जुर्म का इकरार कर लें, लेकिन ये काम बज़ाते ख़ुद हज़रत इब्राहीम का नहीं था, बल्कि ये काम तो उस ज़ाते बारी ताला की तरफ से था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा था, ताकि वो अपने बातिलो अकायद पर नादमो परेशान और शर्मिंदा हो। चुनाचे दरबार इलाही से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप इन लोगों से कह दीजिए कि क्यों नहीं इतने बड़े माबूद से दरियाफ़्त करते जो सबसे बड़ा है और उसी के हाथ में कुल्हाड़ा है। इरशाद बानी है, कौलहु तआला फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून। हज़रत इब्राहीम ने उन लोगों को शर्मिंदा करने के वास्ते उनसे कहा कि ये चीज़ मुझसे क्यों दरियाफ़्त करते हो, तुम अपने सबसे बड़े माबूद से क्यों नहीं दरियाफ़्त करते? अगर वो बोलने पर कुदरत रखते हैं तो वो तमाम माजरा आप लोगों को बताएगा, ताकि आप सब उस वाक़े पर मुतमईन हो जाएं। उन्होंने नहायत ही शर्मिंदा होकर जवाब दिया कि ए इब्राहीम, बुत भी कहीं बोलते हैं और ना वो सुनते हैं, ना हरकत करते हैं और ना देखते हैं। ये मायूसी का जवाब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से सुना तो आपने अपनी सारी कौम से कहा, ए मेरी कौम, जो माबूद बात नहीं करते और ना देखते और ना सुनते हैं, फिर उनको खुदा क्यों कहते हो और उनकी इबादत करते हो? ये कैसी अक्लमंदी के ख़िलाफ़ है, ज़रा तो गौर करो। ये जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सुनकर सारी कौम ने अपना अपना सर नीचे कर लिया और आपस में कहने लगे, ये नौजवान सच कहता है और बातें उसकी बिल्कुल सही हैं। कौलहु तआला सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून। तर्जुमा, बोले बवजह शर्मिंदगी के सारी कौम ने अपने अपने सर नीचे कर लिए और उसी हालत में कहने लगे कि ए इब्राहीम, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये नहीं बोलते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी कौम का मायूसाना जवाब सुना और ये ख्याल किया कि सब के सब लाजवाब हो गए हैं। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौलहु तआला क़ाल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला तअक़िलून। तर्जुमा, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब करते हुए फ़रमाया कि अल्लाह ने मुझको ये हुक्म किया है कि तुम अपनी कौम से कह दो कि फिर तुम ऐसी चीज़ों को अपना माबूद बनाते हो सवाए खुदावंद कुद्दूस के, जो तुम्हारा कुछ भी बला बुरा ना कर सके। मैं तो उस माबूद से बिल्कुल बेजार हूँ और तुमसे भी कि तुम लोग कुछ भी समझ नहीं रखते।
کیونکہ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشیدہ ہیں، اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اسی ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے، اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے، تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے، اور چونکہ نمرود بادشاہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہٰذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی، جس میں یہ طے پایا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو کر کچھ ہی دن گزرے تھے۔ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہو گئی، اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ ایک تجویز پہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی رائے دربار شاہی میں پیش کی، اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن ابھی بھی صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف الامر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا دوسرا فرداس اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرے، تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرے۔ اس نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھا کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں، اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فریضہ سمجھے، اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھی کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے، اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ قولہ حدقوہ وانظروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اور ساری قوم نے بیک آواز کہا، اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے حتی المقدار لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں، اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، قولہ تعالی قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم۔ کیا انہوں نے بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت، یعنی چار دیواری اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ پس بادشاہ نمرود نے اس چار دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا، اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کاریگروں کو دے دیا گیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے، اور وہ چار دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔
پس ایک دیوار اسی کے مطابق تیار ہوئی۔ بعدہ نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے اور ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلہ کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب ان میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس کا ایک قد آور اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتے تو اس کی تپش سے جل بن کر خاک ہو جاتے، اور اس میں سب کافر مطرود ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کر اس آگ میں ڈالیں گے۔ اتنے میں ابلیس علیہ اللعنت نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا ایک اونچی جگہ جاؤ، ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے ایک منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں سے منجنیق تیار کی، اور اس منجنیق کے معنی اردو زبان میں گوپن بھی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجنیق نہیں بنائی تھی بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی۔ یہ چیز ابلیس علیہ اللعنت نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اور اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اسی وقت بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا ہے، اور میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل اللہ علیہ السلام کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائک یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے، اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے گوپن کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کر پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا، اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپن میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر ایک بارگی زور کیا، مگر منجنیق اپنی جگہ سے نہ ملی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے جب آ کر کہا کہ مجھے ایک رسی دو کہ میں اس کو بھی کھینچوں، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارا دین کا مخالف ہے، اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے۔ اے میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اس 4000 آدمی مل کر اس گوپن کو کھینچتے تھے، اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا، آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتائے دیتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوپن میں اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے، چاہے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں اور اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ پس اس قوم سے 40 مرد و عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت کبیح سے نفرت کر کے چلے گئے
اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کر کے منجنیق کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دوسرے اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں؟ تو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، کچھ مطلع ہے ضرور، لیکن تم سے نہیں کوئی حاجت میری ہے کہ اس رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامع ناپاک نمرود مردود کا جو حضرت کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم کو کچھ بھی غزن نہ پہنچا سکی، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیزوں سے بھی محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی۔ اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں، اور ان بلبلوں نے بھی اس باغ آتشین میں نشمین بنائے، اور اسی وقت غیب سے آواز آئی۔ قولہ تعالی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ ترجمہ: ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا، اور ایک لباس اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا، اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سرمو برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے، اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ابے بھائی، کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی، اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے ہم مقام میں آپ نے سوائے خداوند کریم کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہیں کی، اور نہ کچھ مدد مانگی، اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تم پر بخشا، اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائے، اور حضرت کے چاروں طرف نرگس و بنفشہ کے پھول رہے، اور نمرود علیہ اللعنت نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی
حیران اور پریشان ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے غرضند نہ پہنچی، اور آپ گل ریحان کے بیچ میں اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے غرضند نہ پہنچی، اور آپ گل ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس، میری محنت برباد ہو گئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور بحکم خدا وہ پتھر جو نمرود مردود پھینک رہا تھا ہوائے معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی، اور اس کا وزیر حامان اس بلند مینار پر چڑھ کر بآواز کہنے لگا، اے ابراہیم، نعم ربک، ترجمہ یعنی راست نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود مردود اپنے گھر چلا گیا اور چند روز اسی فکر میں رہا، کسی سے نہ بولا، اور نمرود بہت زیادہ متفکر رہنے لگا اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی ہیں اور سچے رسول ہیں۔ اور پھر اسی بات سے بھی خوف کرتا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانیاں دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، تمہاری قربانی منظور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا کہ میں قربانی کروں گا، چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ۔ چنانچہ وہ 4000 گائیں لائی گئیں۔ پھر اس نے ان سب کو قربان کیا اور پھر بولا، 10,000 خزانے سے زر سرخ اور 10,000 گنج سیم کے تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر وزیر حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ ابراہیم نے وہ بزرگیاں باسبب آتش پرستی کے پائیں، اور اسی طرح کے چند باتیں اس نے کہیں کہ آگ ایک فرشتہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آتش پرست ہوئے۔ وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری۔ اس مردود کی آنکھ جل گئی اور اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو گیا، اور وہ آنکھ اس کی بالکل روشنی سے محروم ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی بالا خانہ پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی
کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت و رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کنارے پر اس کے چشمے جاری ہیں اور چاروں طرف اس کے گلو بنفشا نرگس و ریحان کھل رہے ہیں، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر معلق مانند ابر کے ایسا وہ ہے جو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پر پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ وہ بولی ہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں حیرت میں رہ گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا کہ اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبہ پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپکے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمہ کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا۔ اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوکاف کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی۔ وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا۔